تنگی حالات نے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس سال قربانی نہ کی جائے، پر مولوی صاحب کے بیان نے قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کی تو دل سے آواز آئی کہ سارا سال تیرے معاملات چل سکتے ہیں تو پھر سنت ابراہیمی کیوں پوری نہیں کی جا سکتی۔ بچوں کی عیدی، کپڑوں، جوتوں کا بجٹ لے کر بکرا خریدنے بکرا منڈی پہنچے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں بکرے دیکھ کر دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ سارے بکرے خرید کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں، پر جیب نے فوری طور پر دل کی خواہش کو رد کرتے ہوئے صدا دی، تیرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، اس لیے صرف ایک بکرا خریدنے کی کوشش کر۔ سو ہم نے باقی تمام خواہش کے قبرستان میں ایک اور خواہش دفن کر دی، ایک بکرا خریدنے کی کوشش کرنے میں مصروف ہو گئے۔ مولوی صاحب نے فرمایا تھا کہ قربانی کے لیے صحت مند، بے داغ اور سب سے خوبصورت جانور کا انتخاب کرنا چاہیے۔ منڈی میں موجود بکروں میں سے سب سے خوبصورت بکرے کی قیمت 3 لاکھ سے اوپر نکلی، جبکہ اپنی جیب میں تو بامشکل 15,000 تھے۔ سو ہم نے سب سے خوبصورت بکرا خریدنے کی تمنا بھی وہیں دفن کر دی جہاں سارے بکرے خریدنے کی تھی، اور اپنے بجٹ کے مطابق بکرا خریدنے کا ارادہ کرتے ہوئے تلاش شروع کر دی۔ تقریباً ساری منڈی گھومنے کے بعد ایک ایسا بکرا ملا جو بجٹ کے قریب تھا، پر وہ بھی قریب تھا، بجٹ میں نہ تھا۔ بکرے کے مالک کو منانے کی بہت کوشش کی کہ وہ بکرا 15,000 میں دے دے، پر وہ اپنے بکرے کو 18,000 سے کم فروخت کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ بہت اصرار پر بولا، بھائی آپ بکرے سے پوچھ لو، وہ 15,000 میں قربان ہونے پر تیار ہے تو لے جاؤ، ورنہ میں تیرے ساتھ مزید بحث نہیں کر سکتا۔ بکرے والے سے سوال کیا، جب تم انسان ہو کر میری بات نہیں سمجھ سکتے تو بیچارہ بے زبان بکرا کہاں سمجھے گا؟ بولا، بھائی قربان تو بکرے نہیں ہونا ہے، پھر بھی اسے بولنے کا کوئی حق نہیں۔ اتنی دیر میں بکرا بولا، میں جیسے مجھے مخاطب کر کے کہہ رہا ہو، ارے ابھی عید میں چند دن باقی ہیں، 15,000 میں قربان ہونے کی ہمیں بھر بھی لوں تب بھی تیرے لیے مشکل ہو جائے گی، کیونکہ تیرے پاس صرف 15,000 ہیں جو میرے مالک کو دینے کے بعد تو کنگال ہو جائے گا، جبکہ میرا ایک دن کا معمولی سا چارہ بھی آج کل 300 سے 400 روپے کا ملے گا، اور تم اپنی حالت دیکھو، تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ یہ 15,000 بھی کسی سے مانگ کر لائے ہو۔ بکرے کی بات سن کر اپنی حالت پر غور کیا تو واقعی میری حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ جانور منڈی میں دھکے کھاتے 3-4 گھنٹے گزر چکے تھے، کپڑوں جوتوں پر بے حد گرد جم چکی تھی، سر میں ہاتھ پھیرا تو بالوں میں سے گرد دھوئیں کی مانند اڑنے لگی۔ بکرے سے التجا کی اور کہا، بکرا بھائی مجھے سنت ابراہیمی پر عمل کرنا ہے اور میرے پاس صرف 15,000 ہیں، ساری منڈی گھوم لی، تیری قیمت سے کم قیمت والا بکرا نہیں ملا، اس لیے تیری بڑی بڑی مہربانی ہوگی، تو 15,000 میں مان جا۔ بکرا بولا، پہلے تو میں تیرا بھائی نہیں ہوں، اور تو اپنے بھائی کی قربانی کرنے کی ہمت رکھتا ہے تو بکرا منڈی کیا لینے آیا ہے؟ جا اپنے گھر عید پر اپنے بھائی کی قربانی کر کے سنت ابراہیمی پر عمل کر۔ میں منڈی میں سب سے کم قیمت بکرا ہوں، اس لیے مجھے غریب سمجھ کر قربان کرنا چاہتے ہو؟ جاؤ جاؤ، اب تم چاہے 18 کی بجائے 20,000 بھی دو، تب بھی تیرے ساتھ جاؤں گا۔ جا کسی اور بکرے سے بات کر، اور ہاں سن، آئندہ کسی بکرے کو بھائی مت کہنا، ورنہ سارے بکرے میری طرح شریف نہیں ہوتے۔ میں نے بکرے سے معذرت کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے اب بھائی نہیں کہوں گا، تم مان جاؤ۔ بکرا بولا، معاف کیا، پر تم ایک بار مجھے بھائی کہہ چکے ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ تم انسان اپنے بھائیوں کے ساتھ بکروں سے بھی برا سلوک کرتے ہو۔ انسانوں کی دنیا میں انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے، پر میں بکرا ہوں، میری ایک قیمت ہے۔ دیکھو اپنے آپ کو، کیا تم نے کبھی اتنے اخلاق کے ساتھ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بات کی ہے جتنی میرے مالک اور میرے ساتھ کر رہے ہو؟ بکرے کی حقائق پر مبنی باتیں سن کر میرے اندر سکت نہ رہی کہ میں مزید بکرا تلاش کرتا، سو چپکے سے گھر چلا آیا۔ بکرے کی سچی باتیں سن کر پیدا ہونے والا احساس شرمندگی شاید کبھی ختم نہ ہو پائے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ہم انسان ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے اور اپنے بھائیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ پہلے قربانی عید پر چاروں طرف جانوروں کا خون دیکھ کر ہم خوش ہوا کرتے تھے کہ مسلمانوں نے بڑی قربانیاں کی ہیں، پر اب تو سارا سال ہی خون کی ندیاں بہتی رہتی ہیں، وہ بھی انسانی خون کی۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بے شمار نعمتیں پیدا فرمائیں، جس کو ساری مخلوقات سے افضل بنا کر دنیا میں بھیجا اور اشرف المخلوقات کا شرف بخشا، وہ انسان اپنی اصلیت کو بھول کر جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ اب تو بکرے بھی انسان کو طعنہ دیتے ہیں کہ وہ بکرے ہیں، انسان نہیں۔
افضل ہونے کے باوجود انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں اور بکروں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ بکروں کی قدر و قیمت دیکھ کر دل کرتا ہے کہ کاش میں بھی بکرا ہوتا تو میری بھی کوئی قیمت ہوتی، قربان عید پر مجھے بھی کوئی خریدنے آتا۔ انسان کا تو فروخت ہونا بھی ممکن نہیں۔ عمر گزری گلے میں برائے فروخت کا کارڈ لٹکائے پھرتے ہیں، پر بجائے قیمت ملنے کے لوگ پوچھتے ہیں تمہیں خریدنے کا کیا فائدہ؟ پہلے اپنی روٹی پوری نہیں ہو رہی تو تمہیں کہاں سے کھلائیں گے؟ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قربان عید کی خوشیاں حقیقی طور پر منانے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ اہل وطن کو راکین کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے عید کی حقیقی خوشیاں مبارک ہوں۔ عید کے مبارک موقع پر اپنے ارد گرد بسنے والوں، خاص طور پر غریبوں اور مسکینوں کو اپنی خوشیوں میں شامل رکھیے تاکہ کل روز قیامت اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ معزز سامعین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز جاننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ریلیجیس تھنک کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔